السلام علیکم، لذیذ خان آپ کے ساتھ آج کی مختلف نیوز چینلز کی ہیڈ لائن نیوز کے ساتھ۔ تو جو ایک اور بلیک امریکن بیچارہ جو مر گیا تھا، اس کی بھی اب اس کی مرنے کی بھی کافی ویڈیوز نکل آئی ہیں، اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی ایک قتل ہے، اور اس کے بھی جو آفیسرز ہیں ان کو چارج کیا جائے۔ وہ بیچارہ جارج فلائیڈ جو مرا تھا، اور جس نے اتنی زیادہ دنیا میں ایک تبدیلی تو خیر لانے کی کوشش ہوئی ہے اس کی وجہ سے، لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو اصل ملزم تھا اس کے لیے $1.2 ملین کا بیل رکھی گئی تھی، وہ جو کہ کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے لوگوں نے پوری کر دی، اور پھر اس کو $1 ملین کی جو ہے وہ پولیس والوں نے پینشن بھی آفر کر دی۔ تو یعنی اس سے ایک طرح سے محسوس یہی ہوا کہ ایک طرح کا پیغام تو بہرحال یہی دیا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوگ جتنا بھی شور مچاتے رہو، تو ہم نے کرنا وہی ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ چیزیں تبدیلی کی طرف نہیں آئیں گی، اس سے تو چیزیں جس طرف ہیں اسی طرف ہی رہیں گی، اور اسی کی تبدیلی کی تو اصل ضرورت ہے، یعنی یہی تبدیلی ہے جو کہ چاہیے کہ آپ پولیس میں ریفارم کریں، آپ ریسزم کے خلاف ریفارم کریں، اتنی اسٹرکٹ ریفارم کریں کہ اس طرح کے لوگ اگر امریکہ کے صدر بن جائیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ بہت زیادہ قانون پہ چلنا وہاں پہ بہت آسان ہے، لیکن ہاں وہ ایک دفعہ قانون کوئی بننے تو دے، جیسے بلیکس کے لیے بھی قانون بنتے بنتے سینکڑوں سال لگ گئے، یعنی بلیکس کو تو یہ 300-400 سال پہلے لائے تھے، ان کو صحیح معنوں میں آزادی تو انہوں نے مشکل سے 100 سال پہلے بھی نہیں دی ہے، اور وہ آزادی بھی کس طرح سے دی گئی ہے کہ ابھی تک وہ آزادی ان کو تک پوری طرح سے پہنچی تو نہیں ہے، نام نہاد آزادی تو مل گئی ہے۔ ایک بندے کو صدر بھی بنا دیا گیا، وہ بھی صدر بن کے بھی وہ کچھ کر نہیں سکا، اس نے بھی کالوں کے لیے کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کیا۔ تو خیر چلیں آگے چلتے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ کوئی بہت بڑا فائدہ اس کا نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی یہ اس کو گریٹ اویکننگ کہیں یا جو بھی کہیں، دنیا بھر میں ایک مظاہرے ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ باتیں ابھی تک باتوں کے لیول سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں۔ تو باقی فلپینز میں بھی جو ہے وہ فری پریس کے خلاف یہ کوئی جرنلسٹ تھا، اس کو جو ہے وہ سائبر لیبل کا گلٹی قرار دیا کہ جی اس نے کسی کے خلاف کوئی ڈیفیمیشن، یعنی اس کے خلاف کوئی اس کی عزت کے خلاف بات کی ہے، یعنی کوئی غلط باتیں کی ہیں۔ تو اس میں بھی ایک بات ہے ویسے کہ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ جرنلسٹ کو کوئی فری ہینڈ نہیں ملنا چاہیے کہ وہ جس کی چاہیں عزت اچھالتے پھریں معاشرے میں، لیکن ہر چیز کو جیسے ہم نے بعض دیکھا ہے کہ بعض کیسز ہوتے ہیں جو کہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جب عدالت اس کے اوپر بہت صحیح طرح سے انویسٹیگیشن کراتی ہے تو وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں، تو اور بعض اوقات وہ صحیح بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بیچارہ اکیلا ایک جرنلسٹ اگر کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اگر تھوڑی سی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا غلطی کی ایک طرح کی گنجائش اس کے پاس تھوڑی سی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی ہے وہ ایک صدر کے خلاف اگر کوئی تحقیقات کر رہا ہے تو بہت سادہ سی بات ہے کہ صدر کے خلاف تحقیقات کرنا اس کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ جو لوگ اتنے بڑے لیول کے اوپر بیٹھ کے اگر کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو ان غلطیوں کو چھپانے والے بھی بہت بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خیر یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فری پریس کو بھی تھوڑا سا سانس لینے کی جگہ دی جائے، ہر چیز کو تھوڑی تھوڑی سانس لینے کی جگہ ملے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اگر کچھ کہہ دیا تو اس کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ اریسٹ کر لیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ بہت ہی سخت قسم کے اس کے اوپر وہ لگا دیے جائیں چارجز۔ تو یو ایس نیوی کے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ پیسیفک اوشن میں گھوم رہے ہیں، تو چائنا جو ہے وہ اس کے اوپر خوش نہیں ہے، تو چائنا اپنے ایئر کرافٹ لے کے نیو یارک کے پاس گھومنا شروع کر دے، ایئر کرافٹ کیریئر لے کے نیو یارک کے پاس گھومنا شروع کر دے، وہ کہے تم ادھر گھوم رہے ہو ہم ادھر گھومیں گے۔ تو خیر یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا وہ ہے، چائنا اور یو ایس جو ہیں وہ پتہ نہیں آپس میں دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ بورس جانسن چاہتا ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو اس نے جوا کھیلا ہے اس کا کوئی فائدہ ہو۔ اس طرح کے تو بہت سارے ملک ہیں، فرانس نے تو بالکل ہی
اٹھا لیا ہے لاک ڈاؤن. تو لیکن بہت سی جگہوں پہ نمبر تو بہت زیادہ رائز ہو رہے ہیں، امریکہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، گلف میں، کافی جگہوں پہ. تو کرونا وائرس کیسز جو ہیں وہ کچھ امریکن شہروں میں بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے کوئی بہت جلدی کرنے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ ہی چلنے دیں. تھوڑا تھوڑا چیزیں کھولی جائیں لیکن ذرا ہلکی رفتار پہ. تو ایک اور ڈزنی جو ہے وہ کھل گیا ہے. ایک 17 فٹ کا پائتھن جو ہے اسے بڑی سخت جدوجہد کے بعد وہ فلوریڈا میں پکڑا گیا. ہو سکتا ہے یہ پائتھن بیچارہ اس کالے کی قتل کا بدلہ لینے آیا ہو، لیکن اس کو بھی پکڑ لیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں وہ کوئی اور کون اور بدلہ لینے، کیونکہ اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں. وہ جو بھی کچھ کرتا ہے اس کو کوئی اور تو کچھ کرنے دیتا نہیں ہے. تو لگتا ہے اب یہ جنگل کے جانور وغیرہ ہی جو ہیں وہی کچھ کریں گے ان چیزوں میں. تو چیزیں بینکرپسی کی طرف جا رہی ہیں. تو وہ ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑا سا آگے جا کے کہ کون بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے. ایک کنٹکی کی ٹیٹو شاپ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ہم کور اپ، اگر آپ نے ہیٹ یا گینگ سمبل بنائے ہوئے ہیں تو ہم اس کو فری میں کور اپ کر دیں گے. جو کہ چلیں اچھی بات ہے، ایک بندے نے غلطی سے کسی زمانے میں بنا لیے تھے ایک ٹرینڈ کو دیکھ کے، اس کو ایک موقع مل رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کروا لے. میلینیا جو ہے وہ ٹریڈیشنل فرسٹ لیڈی کا رول ادا نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ عقل مند ہے، یعنی اس کو پتہ ہے اس کا میاں بیوقوف سا آدمی ہے، وہ کیوں اپنی جان کو جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے خطرے میں ڈالے. ٹھیک ہے، جہاں ٹرمپ نے جانا ہے جائے، ٹرمپ کو کوئی جانے سے روکتا تھوڑی ہے، تو وہ کیوں ساتھ جائے گی. ایک پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے یونان میں. یہ اکثر ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض ممالک میں جب ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان کی طرف ٹریفک آ رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ہی ایکسپینڈ کر جاتے ہیں، اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی اتنا ٹریفک نہیں تھا، وہ زیادہ ہی ایکسپینڈ کر گئے اور اب وہ اس کا کچھ کر نہیں پاتے ہیں. تو اب یہ اتنا بڑا جو بنایا ہوا ہے، یہ یا تو وہ اس کو کسی اور کام میں استعمال کریں، اس کو کوئی ٹریننگ سینٹر بنا لیں، کوئی میوزیم بنا لیں، کچھ لوگوں کا وہاں پہ آنا جانا شروع کروا دیں. کام تو اس کا کچھ نہ کچھ لیا جا سکتا ہے، اس کو کوئی پارک کو اس طرح کی چیز بنائی جا سکتا ہے. خیر، لیکن ہاں ابھی اس ماحول میں تو ہر چیز کے لیے رسک بھی ہے اور بہت پیسے بھی چاہیے. تو باقی جو ہے وہ یہ ایک 9 لوگ جو ہیں وہ تقریباً بیچارے ڈوب رہے تھے اور ان کو بچا لیا گیا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. ماشاءاللہ ریسکیو کرنے والوں نے بڑا ٹائملی ریسکیو کیا ہے ان کو. بی بی سی پہ چلتے ہیں تو فرانس جو ہے وہ ساری اس نے چیزیں اٹھا لی ہیں. اس نے کہا ہے کہ جی اب لوگ سمر منائیں، فرانس نے وکٹوریس ہو گیا ہے کورونا کے خلاف. دیکھتے ہیں، نہ تو فرانس نیوزی لینڈ ہے، نہ ایمینوئل میکرون جو ہے وہ جیسنڈا کی طرح کا ہے، وہ خاتون ہے، یہ مرد ہے. تو اور اس کی باتوں، اس کے طریقوں سب سے لگتا تو یہی ہے کہ وہ اس کو کچھ پتہ وتا ہوتا نہیں ہے، وہ بھی ٹرمپ ہی کا ایک رشتہ دار لگتا ہے اپنے طریقوں سے. تو اب دیکھتے ہیں، یہ سارا فرانس کے لیے. ابھی فرانس میں کل بھی ایک کافی بڑا مظاہرہ ہوا تھا، تو لوگوں نے تو بین ویسے ہی اٹھایا ہوا ہے، تو چلو سرکاری طور پہ بھی اٹھا دیا گیا ہے تاکہ لوگ ہی کم از کم مزے کریں. انگلینڈ میں بھی کچھ لاک ڈاؤن میں ایز دی جا رہی ہے. تو نمبر تو بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایز دیتے جا رہے ہیں. تو اصل میں وہ بات وہی ہے، بورس جانسن خود تو کورونا سے گزر چکا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ مجھے تو کورونا نہیں ہونے والا، باقی عوام مرتی ہے تو مرے. یعنی بیجنگ میں جب بڑھ رہے ہیں تو یعنی مجھے نہیں پتا کہ یہ فرانس اور یو کے جو ہیں یہ کیا اپنے ملکوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ بہت خطرناک ہے. لیکن خیر، انڈیا جو ہے وہ ٹرین کے ڈبوں کو کورونا وارڈ میں تبدیل کر رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کے پاس. چائنا اس پورے پینڈیمک کے دوران ایک نئی ایئر لائن لانچ کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ حال دیکھیں، دنیا میں ایئر لائن انڈسٹری تباہ و برباد ہو رہی ہے اور چائنا ایک نئی ایئر لائن لانچ کر رہا ہے. چائنا جو ہے وہ ہر سچویشن میں ایک بالکل ہی مختلف قسم کی خبر کے ساتھ آ جاتا ہے اور بالکل ہی چھا جاتا ہے.
جبکہ بیجنگ کے بھی 10 علاقے سیل ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں پنجاب میں 1000 سے زیادہ موت ہو چکی ہیں کورونا کی وجہ سے، تو حالات تو خراب ہیں۔ تو چائنا میں دیکھتے ہیں، چائنا نے ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کے اوپر بہت زیادہ بلڈ ڈونیٹ کیا ہے۔ بیجنگ میں جو مارکیٹ بند ہوئی تھی، تو انہوں نے اب جو ہے وہ ٹیمپرری مارکیٹس بنا رہے ہیں، تاکہ وہ مارکیٹ کا سامان تو کم از کم کہیں نہ کہیں بکے گا۔ یہ دیکھیں کہ سیچوا میں کتنی خوبصورت ہائی وے ہے یہ۔ تو چائنا تو اپنے پازیٹیو چیزوں کو بھی بڑا شو کرتا ہے۔ فلڈ ہٹ علاقوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ نیچرل ڈیزاسٹر سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں۔ تو لیکن چائنا جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی لوگوں کو کورونا کے خلاف ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو چائنا تو دیکھیں آپ کہ وہ تو ہر چیز صحیح کرتا ہے، یعنی چائنا تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں ہے کبھی بھی۔ انڈسٹریل آؤٹ پٹ بھی جو ہے وہ 4.5% بڑھ گئی ہے۔ 50 کیس نکل آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ 50 کیس بھی ٹھیک کر دیے جائیں گے۔ تو ری لوکیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ان کی وجہ سے ان کو پاورٹی لائن سے چائنا جو ہے مسلسل باہر نکال رہا ہے، اور اس طرح سے وہ سیٹل کرتے ہیں ان مختلف علاقوں میں۔ ان علاقوں میں اچھی بات آپ دیکھیں، ویسے جو چائنا کی اچھی چیزیں ہیں، اب وہ ہر گھر پہ بالکل ایک طرح کے سولر پینل بھی لگے ہوئے ہیں۔ چائنا میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چیزوں کو بڑا ہی جو ہے نا وہ ایک کمپریہنسو طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ یعنی اگر ایک علاقے کو اگر اوپر کیا جاتا ہے تو وہ بالکل ایک طرح سے اوپر کیا جاتا ہے، تاکہ پھر اس کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طرح سے فیل نہ کریں۔ تو یہ میکرون کہہ رہا ہے کہ جی ہم بس ختم ہو گیا، بس یعنی کورونا ختم ہو گیا بس۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میکرون کیا کرے بیچارہ۔ بنگلور انڈیا میں جو ہے انہوں نے پریئر آن ویلز، جو کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، کیونکہ پریئر بھی بہت ضروری ہے اور تھوڑا ڈسٹینس رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو پریئر آن ویلز جو ہے وہ ایک بڑا اچھا اس کے لیے طریقہ ہے۔ الجزیرہ جو ہے وہ بیجنگ سے ہی اس نے سٹارٹ کیا ہے کہ جی بیجنگ میں حالات خراب ہوئے ہیں، اور یہ فلپین میں جو جرنلسٹ کو پکڑا گیا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا اوپینین ہوتی ہے کہ اگر بلیک امریکن جو ہیں وہ کہیں اسائلم سیک کے لیے جائیں تو بڑے آرام سے وہ کوالیفائی کر دیں گے۔ یعنی یہ ایک طرح سے امریکہ کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں اس کے اوپر بہت ہی اچھا ایک جو ہے نا ایک سنگل لائن جملے میں انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ اگر وہ اسائلم سیک کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ان کی درخواست پہ ان کو فوری طور پہ اسائلم دے دیا جائے گا، جس طرح سے لوگ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب امریکہ کو سوچنا چاہیے۔ ایجپٹ اور ایتھوپیا کے درمیان جو ہے وہ نیل کے اوپر ڈیم جو بن رہا ہے، اس کے اوپر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں باقاعدہ کوئی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ میلان میں جو ہے وہ ایک اسٹیچو کو ری فیس کر دیا گیا ہے۔ اسٹیچو اصل میں لگانے نہیں چاہیے، پتہ نہیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے، لیکن اب اگر لگا بھی دیے گئے ہیں تو پھر لگا رہنے دیں۔ یعنی اب وہ ایک پتھر کا اس کو ایک پتھر سمجھیں، وہ پتھر بیچارہ وہاں ایک پڑا ہوا ہے، وہ کسی کا کیا لے سکتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ وہ لگانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب لگا دیا ہے تو ختم کریں بس۔ تو رائٹرز کے اوپر بھی وہی عام خبریں ہیں۔ اٹلانٹا میں پولیس شوٹنگ کو جو ہومی سائڈ کر دیا گیا ہے۔ فلپائن میں پریس فریڈم کے حالات خراب ہیں۔ اسٹاک اور آئل جو ہیں وہ دونوں نیچے جا رہے ہیں، کیونکہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ بڑی تیزی سے آتی ہوئی بعض ممالک کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ میں جو چیزیں اوپر جا رہی تھیں وہ زیادہ تر خیر تھوڑی تھوڑی نیچے تو آئی ہیں بعض جگہوں پہ، یہاں پہ یہ نیچے آئی ہے، نیچے آیا ہے، تو نیچے کی طرف بھی آئی ہیں، لیکن جو اوپر جا رہی ہیں یہ جیسے نیچے ہے، لیکن یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے۔ تھوڑا سا مکس تو ہے، لیکن اوپر جو جا رہا ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ اچھا، یہ خبر کل کافی وائرل ہوئی تھی، مجھے بھی یہ خبر اس وقت میں نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا نہیں تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اصل میں اس وقت اس جگہ پہ کالوں اور گوروں کے درمیان ایک بھڈا سا ہو رہا تھا۔ کالوں نے پروٹیسٹ کیا تھا بلیک لائف میٹر کے اوپر، اور جو سفید گورے جو ہیں سپریمیسی والے، انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا۔
تو میں بھی اس تصویر سے یہی سمجھا تھا کہ شاید کوئی اٹیک کے دوران کوئی اٹیک کی تصویر ہے. وہ بعد میں پتا لگا کہ جو گورا آدمی ہے یہ زخمی ہو گیا تھا اور یہ کالا اس کو اٹھا کے اس خطرے والے علاقے سے نکال کے باہر لے کے جا رہا تھا. یعنی یہ اتنی بڑی ہیومینٹی کی مثال ہے اس حالات میں. یعنی جہاں پہ ان گوروں نے ان کالوں پہ اتنا ظلم کیا ہے، ان کالوں کے دل میں اتنی نفرت بھری ہوئی ہے ان کے بارے میں، لیکن پھر بھی جب ایک گورا زخمی ہو گیا تو اس کالے نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ گورا ہے، یہ میرے پر ظلم کرتا ہے اور میں کالا ہوں، میرے پر ظلم ہوا ہے. وہ اس کو اٹھا کے فوراً سیف جگہ تک باہر لے کر آیا. یعنی ایک آدمی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو اس نے اس کی جان بچانے کو زیادہ ضروری سمجھا. اور ایک بہت بڑا پیغام ہے اگر کوئی اس کو سمجھے کہ دیکھیں آپ نے اس قوم کے اوپر کتنے سالوں تک کتنا برا ظلم روا رکھا ہوا ہے اور ابھی تک رکھا ہوا ہے. آپ نے کوئی ابھی تک جو افسوس کی بات ہے کہ کوئی ریفارمز کی باری بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں صرف ہو رہی ہیں. اس کالے کو جو ہے وہ فوج کا افسر بنا دو، اس کالے کو یہ بنا دو، اس کالے کو وہ بنا دو. یہ جو مٹی ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ ایک کالے کو فوجی افسر بنا دیں گے تو وہ فوج کے قوانین تھوڑی چینج کر سکتا ہے. فوج تو ایک قوانین کے نیچے چلتی ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جو قوانین ہے وہ بدلے جائیں اور ایسے قانون لائے جائیں جو کہ ریسزم کے خلاف ہوں. اینٹی ریسزم قوانین لائے جائیں اور سوچ سمجھ کے لائے جائیں. بالکل یہ بھی نہ ہو کہ اس سے آپ کسی اور، یعنی مثلا یہ نہ ہو کہ آج آپ کالوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو کل کو آپ گوروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں. ظلم ہوتا ہے، وہ جس پہ بھی ہو وہ غلط ہے. کالے ہو گئے، ایشینز ہو گئے، وہاں پہ کوئی بھی ہو گئے، سب کے ساتھ ایک بالکل انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. امریکہ اپنے انصاف کی وجہ سے اتنے عرصے سے سپر پاور بنا ہوا ہے، اتنا اوپر چل رہا ہے. اسی انصاف کو اگر یہ تباہ کر دیں گے تو پھر امریکہ کے پاس اور تو کچھ نہیں رہ جاتا. باقی تو اس ملک کے پاس کچھ ہے نہیں کسی کو دینے کو. تو ایشین مارکیٹ اور آئل جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے اور رشیا کہتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ امریکہ سے بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. تو بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں یار، ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو گئے. یعنی تو اتنا بڑا پروٹیسٹ کل ہوا ہے لاس اینجلس میں. اچھا، یہ اسکل سافٹ بڑی مشہور کمپنی ہے، اس نے چیپٹر 11 بینکرپسی فائل کی ہے. تو ویسے چیپٹر 11 کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالکل بینکرپٹ ہو گئی ہے. چیپٹر 11 کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر لون اتنا زیادہ بڑھ گیا، وہ کچھ ریفارمز کرنا چاہتی ہے، ریسٹرکچرنگ کرنا چاہتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے واپس نکل آئے، چیپٹر 11 فائل کرے اور اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو چیپٹر 11 واپس لے لے گی. لیکن یہ ہے کہ ہاں اس کے اوپر تقریباً $2 بلین کا لون ہوگا، اس کو کم از کم وہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ویسے عجیب سی بات ہے کہ اتنے برے حالات میں بھی پتہ نہیں یہ اچھی کیوں نہیں چل رہی ہے. اتنے زیادہ لوگ ای لرننگ کی طرف گئے ہیں. ہاں یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چاہ رہے ہوں کہ ہم ان حالات سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اور کچھ چیزیں اپنی امپروو کر لیں. تو آج کے اس کو اب ختم کرتے ہیں اور مین جو ہے وہ وہی ہے کہ ریفارمز ہونے چاہیے اچھے والے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی لیپا پوتی کر دی جائے خالی اور کچھ صحیح معنوں میں کچھ نہ کیا جائے. ایسے ریفارم کیے جائیں کہ اس طرح کے لوگ، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا لا سسٹم ویسے بہت طاقتور ہے اور جو چیز لاز کے اندر ہوتی ہے تو اس طرح کا بھی کوئی آدمی اگر آ جائے تو وہ اس لاز سے باہر نہیں نکل پاتا ہے. لیکن وہ بات وہی ہے کہ پھر یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے لاز صحیح سے بننے ہی نہ دیے جائیں. تو اب کو کالے بیچارے اپنی جانوں پہ جانے دے رہے ہیں اور ہم میں بھی یقین ہے کہ جانے دینے سے ہی انسان کسی بڑے مقصد کو حاصل کرتا ہے. جیسے کشمیر میں تو لوگ جانے دے رہے ہیں، فلسطین میں تو لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ ان کی جانیں انشاءاللہ کسی نہ کسی دن، بے شک اس وقت میں تھوڑا دیر لگے یا سویر لگے، لیکن وہ کبھی نہ کبھی بہتری کی طرف آئیں گی چیزیں. تو لوگ اب جانے دے رہے ہیں تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ کوئی بہت ہی بڑی قسم کی جو ہے وہ تبدیلی لائی جائے اور قوانین ایسے چینج کیے جائیں کہ گوروں اور کالوں کے درمیان فرق جو ہے وہ قوانین کے لحاظ سے بالکل ختم ہو جائے. جب ان قوانین پہ عمل درآمد شروع ہوگا تو چیزیں خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. آخر 300-400 سال میں امریکہ نے، یعنی یہ تو ان لوگوں کو غلام کے طور پہ لائے تھے، ان کو غلام رکھنا ہی تھا یعنی مثلا، لیکن آخر کرتے کرتے کسی بھی وجہ سے وہ ان کو غلامی سے بڑھا کے تھوڑا سا بہتری کی طرف تو لاتے تو
لانا تو پڑا ان کو، یعنی مثلا مجبوری ہی بن گئی لیکن لانا تو پڑا. تو اسی طرح سے اب یہ ہے کہ قوانین اتنے چینج کیے جائیں کہ وہ ایک عام ہوموجینئس معاشرہ بن جائے، اس میں ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرے. تو چلیں اسی دعا کے ساتھ آج کا یہ ختم کرتے ہیں، کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم.